چل رہے ہیں. میرا ایک موضوع بڑا خوشی کر رہا تھا، انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ بھی ہم نے گفتگو بھی جاری نہیں ہے، لیکن اس پروگرام میں 2 باتیں اس مہینے کے حوالے سے اور آپ کی ذاتی مدرسہ کے حوالے سے اشارہ کرتی ہیں. پہلی بات تو میں یہاں بات واضح کرتا جاؤں کہ قاری صاحب نے وہ جو عیسائی کا واقعہ پیش کیا ہے تو آپ نے ابھی سنا ہے ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کے نبی کس طرح زندہ کرتے تھے، کہ وہ جملہ، وہ کلمہ، وہ الفاظ کیا استعمال کرتے تھے. یہ بات ہو رہی تھی نا، بولیے، میں کہا آپ کو یاد ہے نا، ابھی بھی ہو رہی. تو عیسائی نے کیا کہا، میرے نبی کہتے تھے کون بے اذن اللہ، کیا کہتے تھے، وہ نبی تھے، آپ نبی نہیں تھے. اور وہ عیسائی کہتا ہے کہ میرا نبی کہتا تھا کون بے اذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اب آپ نے جو لفظ استعمال کیے، آپ نے لفظ استعمال کیے کون بے اذنی، کیا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا. اب یہ الفاظ بالکل موجود ہے، لیکن یہاں بات جو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، آپ اہل حدیثوں کے پاس چلے جائیں، اہل دیوبند کے پاس چلے جائیں، اہل شیعوں کے پاس چلے جائیں، اہل سنہ کے پاس چلے جائیں، یہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث قدسی موجود ہے. اب میں پوری عربی میں کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ اب کافی وقت لگے گا، ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں 1-2 باتیں آپ سے کرنی ہے. اس حدیث قدسی اس کے بھی الفاظ کو انہوں نے بیان کر دیے ہیں کہ جب بندہ ایک بات یاد رکھیے، فرائض سے بندہ ولی نہیں بنتا. یہ میں بات واضح کرتا ہوں، فرضوں سے بندہ ولی نہیں بنتا. ولی جب بنتا ہے وہ نوافل سے بنتا. کس سے بنتا ہے؟ نوافل. یہ بھی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم دے رہا ہوں. فرائض سے کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بنتا. اللہ کا ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ نوافلوں پہ زور دیتا ہے، وہ اخلاص پر مبنی ہو، پھر وہ نوافل پڑھتا وہ آگے درجات ہے، قرب ہے، خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے، توحید کی ایک درجات ہے، یہ فضیلتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں. بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ عبادت و ریاضت کرتا اس مقام کو پہنچ جاتا ہے. اس کے سارے جو ادا ہے نا، یعنی بولنا ہے یا گرفتہ ہے یا چلنا ہے یا دیکھنا ہے یا سننا ہے، یہ سارے جو ادا اس کے نا کیا ہو جاتے ہیں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ جو میں غور کری، میں ایک بات واضح کر رہا ہوں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. یہ ولی کی صفت ہے، یہ ولی کی صفت ہے، یہ ولی کی نشانی ہے، یہ ولی کا تعارف ہے کہ اس کی تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتے ہیں. تو جب سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں تو اس کی زبان بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتی. اب اس کی زبان پر جب رب خود بولتا ہے تو وہ قم باذنی کہنا اس کا اپنا کہنا نہیں ہے. میں بات یہ واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی اطلاع تنقید نہ کرے. اگر کوئی کرے تو آپ اس بات کو واضح کر دیں. حدیث قدسی کا مفہوم دے رہا ہوں. وہ قم باذنی، وہ جملہ اس کا ذاتی نہیں ہے. قم باذنی حقیقت میں رب فرما رہا ہے کہ میرے حکم سے زندہ ہو. لیکن عظمت، شان و شوکت، وقار، عروج، بلندی جو بیان ہو رہی ہے وہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی ہی بیان ہو رہی ہے. ظاہری طور پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ قم باذنی، لیکن آخر شاہ اسلام کی آج کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والے تمام دوست، تمام بزرگ ماشاءاللہ میں بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے، اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے. میں بات یہ واضح اس لیے کر رہا تھا کہ جب اللہ کا ولی اپنی زبان پہ جملہ لاتا ہے تو وہ مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے، اس کی اتباع میں، اس کے تابع ہونے کی صورت میں
تو حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کا جو جملہ تھا اب اس کے لیے شان بھی بیان ہو رہی تھی، عظمت بیان ہو رہی تھی، طاقت اور قوت بیان ہو رہی تھی کہ اگر اللہ کا نبی قوم باذن اللہ کرے تو جس نبی کے صدقہ سے سارا کچھ ملا ہے. پھر ایک اور بات ہے، یہ بھی آپ سب کا عقیدہ ہے نا کہ حدیث علیہ السلام آئیں گے، ہے نا؟ چھٹا 12 سال اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے. حدیث علیہ السلام تمام نبیوں میں سے فقط ایک نبی کی دعا قبول ہوئی. اس نبی ہمارے آقا کی امت میں آنے کے لیے تھے، نبی آئیں گے اب دوبارہ میرے آقا کی امت میں، پھر بھی نبی رہیں گے، درجہ نبی والا رہے گا، لیکن اب جب دوبارہ آئیں گے تو تیرے اور میرے آقا کی امت میں شامل امت میں. تو حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ آپ نے خود ان کو اختیار دیا تھا. کیا دیا تھا؟ میں اس عرصہ کے واقعے کی تشریح کر رہا ہوں کہ آپ نے خود اختیار دیا، فرمایا جس قبر پہ تو نے ہاتھ رکھنا ہے اس کو میں نے زندہ کرنا، جس پہ تو نے ہاتھ رکھنا ہے میں نے مرضی سے نہیں. اور پھر آپ نے جملہ استعمال کیا کہ تمہارے نبی کس طرح زندہ کرتے تھے. تو یہ مہربان آقا کے آپ کے شہدانوں کا دامن پکڑ کر یہ بات میں نے واضح کر دی ہے کہ آپ کی عظمت بھی، آپ کی شان بھی، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کا اختیار بھی ظاہر ہو رہا تھا. اور ساتھ بات واضح کر رہا ہوں کہ آپ کی زبان کے جملے قوم باذنی کو یہ نہ کہ اوہ یہ کیا ہو گیا جی، نبی قوم باذنی نہ کہتا تھا، ان کو باذنی کہہ دیا. اللہ کے بندے حدیث قدسی کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا کہ آپ کا قوم باذنی کہنا حقیقت میں آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ خود بول رہا تھا. اس لیے آپ کا جو کہنا نا قوم باذنی، وہ حقیقت میں کس کا کہنا ہے؟ بس یہ بات واضح میں نے کر دی ہے تاکہ آپ کے دل اور تخت میں یہ بات لکھی جائے کہ کوئی اعتراض کرے، کوئی تنقید کرے، کوئی معترض بن کر آئے، آپ فوراً اس بات کو واضح کر دینا کہ آپ قوم باذنی جو کہا ہے نا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ میرے حکم سے زندہ ہوگا، میرے حکم سے زندہ ہوگا. آج واپس آئیے، اس میں 2 باتیں اور شامل کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں نا، میری عادت ہے کہ جب تک اس کی تشریح نہ کروں گا میں اس وقت تک آگے چلتا نہیں، تو اس میں تشریح بڑی ضرورت ہے. وہ آیتیں میں نے اصول برکت کے لیے پڑھ لی ہے، لیکن اب میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی پہلی شان یہ ہے کہ آپ سید ہیں. کیا ہے؟ یہ آپ کی پہلی شان ہے کہ آپ سید ہیں. اور سید کیسے ہیں اس کو میں یہ بات واضح کرنا تھا کہ آپ پہلی آپ کی جو شان و عظمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سید ہیں. آپ اس سے بھی کوئی وہ تھوڑا بہت پڑھا میری طرح کا اگر سے طالب علم ہے، اگر آپ کے بارے میں کوئی پوچھے آپ کی عظمت کیا ہے، ویسے تو آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں، بے شمار جہتیں ہیں. اگر ایک پہلو کو بھی لے لیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے، بے شمار پہلو آپ کی زندگی کے. لیکن میں تمام پہلوؤں کو میں اجمالی طور پر ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی ذات مقدسہ کے بارے میں اگر فضائل کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی فضیلت کیا ہے تو آپ بس ایک جملہ کہہ دیں گے تو آپ کی ساری زندگی کے تمام پہلوؤں کے کتنے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے ایک جملے کے اندر کرتا نہیں ہے. بس ایک جملے میں کہ آپ سید ہیں. آپ کیا ہیں؟ اب اس سے اگلا جملہ کیا ہے کہ سید اتنے کمال ہیں کہ والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے. یعنی والد صاحب کی یہ کوئی تفصیل گفتگو ہے، وہ اہل علم بیان کر سکتے ہیں، میں تو اس کے قابل نہیں ہوں. میں بس ایک 2 نقطے دینے ہیں.
اب دوسری بات یہ کر رہا تھا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی باپ کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلسلہ نسب جاری رہتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس لیے تمام ہمارے اہل علم، ہمارے علماء جب بھی آپ کی شان و شوکت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں تو یہ جملہ ساتھ استعمال کرتے ہیں حسنی حسینی، یہ جملہ ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے، اور تحریروں میں بھی یہ اکثر جملہ لکھا جاتا ہے۔ جب آپ کا نام آتا ہے تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ حسنی حسینی یا الحسنی الحسینی، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات جو دینا چاہتا ہوں، بڑا خاص نقطہ ہے، ایک نسب ہوتا ہے اور ایک حسب ہوتا ہے۔ کیا بولیے؟ ایک نسب، ایک دیکھیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں، بس ویسے لڑائیاں جھگڑے پڑ گئے، بس جناب ناظریں شروع ہو گئے، تنقید و تنقیص ہو گئی، یہ میلاد ہے جی، یہ کیوں ہے جی، یہ فلاں ہے جی فلاں ہے۔ اگر آج میرے گھر میں قاری سلامت صاحب آج سیرت النبی کا اشتہار چھپا دینا آج ہی، تو میرے خیال میں کہنے والے جن کے بڑے قریبی ہیں، دوست ہیں، سارے تمام علماء کے اس پر شک پڑ جائے گا کہ یار یہ سنی ہوتا ہے، اس نے سیرت النبی کا اشتہار چھپا دیا، لگتا ہے کہ یہ کوئی ہیر پھیر ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے میلاد النبی کا اشتہار چھپا دیا تو ان لوگوں نے وہ بڑا پرانا عالم دین ہو، پکا عالم دین ان کے مسئلہ کا ہو، اس پر انہوں نے شک کر لینا ہے کہ یار یہ ہمارے مسئلہ کا ہو کر یہ میلاد النبی کا اشتہار چھپا رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی ٹکر لگ رہی، کتنا تضاد پیدا ہو گیا، لیکن اب دونوں گھروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے آقا علیہ السلام کے زندگی کے دو ہی پہلو ہیں۔ کتنے؟ ایک آنے کا اور ایک کر کے دکھانے کا، بس دو ہی پہلو ہیں۔ آنا میلاد ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ سیرت ہے۔ پہلے میلاد ہے اور بعد میں سیرت ہے، تو میلاد منایا جاتا ہے، سیرت بنائی جاتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی اشتہار چھپاؤ تو تم بدعت چھپاؤ۔ کیا؟ میلاد النبی و سیرت النبی کانفرنس، یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آقا کے میلاد کو بھی مانتے ہیں، آقا کی سیرت کو بھی مانتے ہیں۔ بس لڑائیاں جھگڑے کیا کریں، قوم کہاں سے کہاں چلی گئی اور بدن حد سے تجاوز کر گئی، ایک ضد ہو گئی ہے۔ کیا یہ ضد نے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اب اتحاد کی ضرورت ہے، ملنے کی ضرورت ہے محترم امت مسلمہ کے لیے، ورنہ غیر تو ایک ایک الگ الگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب اس بات میں وعدہ نہیں کروں گا، اس طرح میرے محتبہ کے بھی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیے۔ تیسری بات کر رہا ہوں، تیسری بات، کتنے پہلو ہیں؟ دو، ایک نسب اور ایک حسب۔ اب اس کی بھی تشریح کروں گا، ایک کی جملے میں دے دیتا ہوں کہ نسب اتنا کمال ہے کہ حسنی حسینی ہے، اور حسب اتنا کمال ہے کہ غوث اعظم ہے۔ یاد رہے گا سید کیسے سید، اور تیسرا پہلو ہم کو میں نے دیا ہے کون سا؟ نسب اور حسب کا، کہ اگر نسب کو دیکھیں، خاندان کی فضیلت کو دیکھیں، اتنا کمال درجہ ہے کہ حسنی حسینی ہے، اور اگر حسب کو دیکھیں تو اتنا کمال درجہ ہے کہ عالم ارواح سے غوث اعظم بن گئے۔ مادر ذات غوث اعظم ہے، مادر ذات غوث اعظم ہے۔ اب جو میں آخری جملہ دینا چاہتا ہوں نا آپ کی زندگی میں سے، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس میں فضیلت بھی ہے تیرے اور میرے لیے، ایک اصلاحی پہلو بھی ہے، فضیلت بھی ہے، آپ کی کرامت بھی ہے، آپ کے اختیارات بھی ہیں، آپ کی عظمت بھی ہے۔ ایک ہی پہلو میں آپ اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے، آستان عالیہ پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑی قابل توجہ بات ہے، آپ اپنے اس کہاں بیٹھے تھے؟ آستان عالیہ پر بیٹھے، اپنے دول قلعہ پر بیٹھے، وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ آ گیا، رات کا سمرا تھا، جب آپ یہاں پہنچے
تو مہمان نوازی کے طور پر آپ نے خود ہی فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ یہ اختیار دینا بھی رب کی طرف سے بڑی عطا ہے. جملے میں غور کریں. آقا علیہ السلام یہی ثابت فرماتے تھے کہ اے میرے پیارے صحابی جو تیرا جی چاہے مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں. جس طرح لفظ سے معاشیدہ یا ربیہ عربیت میں اختیار ہے. تو یہ نبی پاک کی جو فضیلت ہے نا, نبی پاک کا یہ معجزہ, نبی پاک کی جو عظمت ہے, اس کی خیرات نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ولیوں کے زمرہ میں قیامت تک جاری و ساری رہے. یہ فیض جاری و ساری رہے گا. اب دیکھیں جب آپ نے پوچھا یہاں ہم کیا رہتا ہے جی کیا چاہتے ہیں, کہ لگی میرا دل کرتا ہے کہ اگر آپ اس وقت اگر دوست, اس نے یہ نہیں کہا ایک یا تین یا چار, اس نے کہا اگر 2 سیب مل جائے تو کمال. کتنے؟ آپ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے. اور اس وقت بغداد شریف میں کوئی موسم نہیں تھا, سیب کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. آپ تو جناب ترقی اتنی ہے, اتنی جدید دور آ گیا ہے کہ 12 مہینے ہر چیز مل رہی. اور مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ 2 شہر ایسے ہیں 12 مہینے دنیا کی ہر چیز ملے گی. اور ہر سٹور پہ جاؤ گے اتنی وہاں درفت ہے, جب بھی سٹور پہ داخل ہوں گے سٹور بھرا ہوئی نظر. میں نے بڑا تصور کی حقیقت ہے اتنی پتہ وہ ٹرک کب آتی ہیں, گاڑیاں کب آتی ہیں, کوئی سٹور ایسا ہے نہیں جس میں تھوڑی سی کمی بھی آتا ہے, بھرے ہی رہتے ہر وقت, دنیا کی ہر چیز ملے گی. یہ دعائیں ہیں میرا آقا علیہ السلام. برحال میں اینڈ کرنے لگا ہوں. جملہ سن لیں, اس نے کتنے سیب مانگے؟ 2. کتنے؟ 2. آپ اب دیکھیں, اب یہ فضیلت کا پہلو ہے. سجدہ نہیں کیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی, یا اللہ 2 سیب مل گئے. میرے غوث پاک نے کمال کیا, ایسے ہاتھ بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ کیا اور جنت سے 2 سیب نکالا. جنت سے. جنت کیا ہے اس کے بارے میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جنت کیا ہے. آئے ہیں بڑا کمال بھی ملا کہ جنت کیا ہے. پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. کیا کیا آپ نے؟ ایک ایسے ہاتھ کیا اور جنت سے. اس کو کہتے ہیں فضیلت, اس کو کہتے ہیں اختیارات, اس کو کہتے ہیں قوت, اس کو کہتے ہیں عظمت, اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت کی تشریح یہ ہے کہ جو ذہن میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں, جس کو عقل نہ مانے وہ معجزہ ہے. نبیوں کا علاوہ کسی کا معجزہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں معجزہ علی پڑھا رہے ہیں, معجزہ فاطمہ پڑھا رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو سمجھاؤ معجزہ فقط نبی کا ہے. اس کے بعد سب کی کرامت ہے. صاحب بھی ہے, تابعی تابعی جو بھی ہے اس کی کیا ہے؟ کرامت ہے. یہ بات یاد رہے گی. نبیوں کا معجزہ, باقیوں کی. آپ نے ایسے ہاتھ کیا اور آپ نے جنت سے 2 سیب ایسے پکڑے. یہ فضیلت کا پہلو تھا. اور سیب اتنے خوبصورت, اتنے کمال کہ مجمع نے کہا ایسے ہم نے سیب کبھی دیکھے نہیں. دیکھنے کیسے جب آئی جنت سے ہیں, جب آئی برحال سنت وجہ سے ایک سیب آپ نے کاٹا, کیا کیا؟ تو اتنی خوشبو پھیلی کہ کمال ہو گئی. تو جس نے کھایا اس کا ٹکڑا وہ بھی کمال. تو آپ کے ٹکڑے بھی اتنے بنے جتنے تھے اتنے ہی ٹکڑے بنے. یہ ساری فضیلت کا پہلو ہے. اور ایک سیب آپ نے دے دیا وقت کے خلیفہ صاحب کو, آپ اس کو کر دیں. سیب دونوں جنت کی, دونوں خوبصورت, ذائقے دار ہیں, مزدار ہیں. فرمایا اب یہاں میرے غوث پاک اب دیکھیں آنے والا اور ان کے لیے اصلاح تربیت بھی کر دے, ساتھ سبق اور درس بھی دے رہے ہیں, اپنا اختیار بھی, اپنی فضیلت بیان کر دی, ساتھ اصلاح بھی کر دی. سنو خلیفہ صاحب کاٹو اس کو. جب خلیفہ نے کاٹا, اللہ معاف کرے, اس میں سے کیڑے نکلے, بدبو پھیل گئی. خلیفہ ڈر گیا, خلیفہ ڈر گیا, خوف کھا گیا. کہنے لگے یہ کیا؟ فرمایا سیب دونوں وہی ہیں, وہی ہیں. کہنے لگے پھر یہ کیا ہوا؟ بس ایک جملہ دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ نے پھر سبق بھی کمال دے دیا, درس بھی کمال دے دیا, اصلاح بھی کمال کر دی. فرمایا جس سیب کو تو نے کاٹا ہے نا, اس سیب کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے. جس چیز کو ظالم کے ہاتھ لگ جائے وہ جتنی اعلیٰ ہو
اس کی حالت یہی ہوتی ہے. اب اس کو بین الاقوامی سطح پر اپنی سوچوں میں اس بات کو جہاں تک تم لے جانا چاہو تم لے جاؤ. آپ کہ آپ کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت کتنی کمال ہے اور اصلاحی پہلو کتنا کمال دے دیا. اب یہ سب تیرے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے. ہم نے آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کوئی معاملہ ہماری طرف سے تو نہیں ہو رہا. بہرحال اللہ کو سلامت رکھے. حضور غوث اعظم علیہ رحمہ حسنی حسینی سید ہیں، اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں، ان سے نسبت کا کیا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ بروز قیامت ان کی میت مل جائے. اور